عزیز دوستوں، ویڈیو بنانے کے بعد میں نے افغانستان پہ جو ویڈیو بنائی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اس کے بعد یہ ابھی ایڈیٹنگ کرتے وقت لیٹسٹ نیوز ہے کہ پاکستان نے پکتیا پہ حملہ کیا، میزائل ایئر فورس کے ذریعے گرائے۔ اس میں ایک کرکٹ ٹیم، ارغوان کرکٹ ٹیم کے 8 کھلاڑی بھی مارے گئے اور زخمی ہوئے۔ پاکستان کی بزدل آرمی کی یہ شرارت رہی ہے کہ یہ اٹیک کرتے ہیں سیویلینز پہ اور انتہائی بےغیرت ہیں یہ لوگ۔ لیکن دوسری خبر یہ ہے کہ اسلام آباد اور لاہور دھماکوں سے گونج اٹھائے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ گوریلا وارفیئر میں افغانوں کو نہیں ہرا سکتے۔ پاکستان پشتونوں سے بھرا پڑا ہے، پورے پاکستان کے چپے چپے میں پشتون رہتے ہیں۔ آپ ان لوگوں کو چھیڑو گے، یہ لوگ آپ کو گھر میں گھس کے ماریں گے۔ سنا ہے اسلام آباد کا میریٹ ہوٹل میں بہت زبردست دھماکہ ہوا ہے اور وہاں پہ کافی بڑا اٹیک ہوا ہے۔ لاہور میں بھی دھماکوں کی آوازیں سننی جا رہی ہیں۔ تو یہ ہے کہ پاکستان کی آرمی ابھی دیکھے، ابھی پاکستان کا جو حال ہونا ہے نا، کیونکہ یہ پشتون ہی تھے جو ان کے لیے آگے بڑھ بڑھ کے قربانیاں دے رہے تھے۔ آج انہوں نے پشتونوں سے پنگا لیا ہے، اب دیکھنا تم لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ عزیز دوستوں نمسکار۔ عزیز دوستوں، جیسا کہ دوستوں کی شکایت تھی کہ ویڈیو انگلش میں چل جاتی ہے، تو میں نے بتایا تھا کہ آپ اپنی سیٹنگ میں جا کے یوٹیوب کی سیٹنگ میں جا کے لینگویج کا، آڈیو کا جو آپشن ہو اس پہ اوریجنل یا ہندی لگا دیں تو آ جائے گا۔ تو کئی دوستوں نے اس کے جواب میں میسج کیا ہے کہ ہاں بالکل صحیح ہے، ہم نے سیٹنگ میں جا کے اوریجنل وائس لگایا تو اردو ہندی میں اوریجنل میں آنا شروع ہو گیا۔ تو آئی ہوپ کہ مسئلہ اس طرح سولو ہو جائے گا۔ عزیز دوستوں، پاکستان اور افغانستان کے معاملات چل رہے ہیں۔ میرے سامنے یہ آیا کہ گولڈا میئر جو اسرائیل کی ایک پرائم منسٹر ہوا کرتی تھی، اسٹرانگ لیڈی تھی، اس نے کہا تھا کہ آپ امن کے لیے، پیس کے لیے نیگوشیٹ اس کے ساتھ کر ہی نہیں سکتے جو آپ کو مارنے آیا ہو، جس کا مقصد ہی آپ کو ختم کرنا ہو، اس کے ساتھ آپ کیا نیگوشیشن کرو گے۔ تو یہی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ بھارت ہو، افغانستان ہو، کوئی بھی دیش ہو، امن کے لیے، پیس کے لیے نیگوشیٹ کر ہی نہیں سکتا کہ پاکستان کی پالیسی بیسڈ ہے ٹیررزم پہ، اور جب تک یہ ٹیررزم کی پالیسی رہے گی تب تک معاملات ایسے ہی رہیں گے۔ عزیز دوستوں، افغانستان کے حوالے سے بھارت کے آر کے جو 100% ان کا کوئی مفاد لگا ہوا ہے پاکستان کے ساتھ، ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ پاکستان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ انہوں نے ابھی ٹویٹ کی ہے کہ جو شرم الشیخ میں شہباز شریف کو ڈونلڈ ٹرمپ نے اتنا بڑا موقع دیا، یہ بتاتا ہے کہ پاکستان ڈپلومیٹیکلی کتنا کامیاب ہے اور ہندوستان کو پیچھے چھوڑ گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو دیکھیں، پاکستان نے فورن پالیسی کو چاپلوسی، بوٹ پالشنگ اٹھانے پہ رکھا ہوا ہے نا اگر، تو اس کو آپ فورن پالیسی نہیں کہہ سکتے۔ کئی ایسے ٹاپ کے پاکستانی لکھاری ہیں، فیس بک کے شیئر ہیں، ایون مانے ہوئے اینکرز ہیں جو کہہ رہے ہیں دیکھو پاکستان بھلے چاپلوسی کر رہا ہے لیکن پاکستان کا مفاد اسی میں ہے تو ہم کامیاب ہیں۔ اگر چاپلوسی اور مکھن پالش پہ اگر فورن پالیسی ہوتی نا تو آپ دوسرے دیشوں کو بے وقوف نہ سمجھیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کیا فائدے اٹھانا چاہ رہے ہیں ان سے، لیکن اینڈ آف دا ڈے وہ آپ کو صرف یوز کر رہے ہیں۔ اب جیسے ابھی شرم الشیخ میں شہباز شریف نے جو مکھن پالش کی تھی اور ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز کا وہ کیا تھا، واپس آ کے شہباز شریف کہتے ہیں کہ ہم 1967 سے پہلے کا جو پیلسٹائن اسٹیٹ تھا اور یروشلم اس کا کیپٹل تھا، وہ پاکستان کی فورن پالیسی ہے۔ تو اب ایک بھنگی، تو پہلے اس وقت شرم الشیخ میں جب تم ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے تھے اور وہ کانفرنس، وہ میٹنگ غزہ پہ ہی تھی، تو ادھر بولتے تو جوتے پڑنے تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ تو ایسا آدمی کو ادھر ہی تمہیں چماٹ وماٹ بھی مار دیتا ہے، لیکن یہ پاکستان کی
عزیز دوستوں، پاکستان افغانستان کے نیگوسیشنز قطر دوحہ میں ہو رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ایک 48 آورز کا سیز فائر بھی چل رہا تھا، اور یہ کہ نیگوسیشنز دوحہ میں ہو رہے ہیں، اور اس میں پاکستان کے فورن آفس کے اسپوکس پرسن شفقت علی نے کہا ہے کہ فتنہ خوارجی نیا نام دیا ہوا ہے انہوں نے، یہی فتنہ خوارجی کل کو ان کے لیے فتنہ پیدا کرتے تھے، آج ان کے لیے فتنہ پیدا کرنا بند کر دیا ہے تو فتنہ خوارجی ہو گئے ہیں۔ تو فتنہ خوارجی کو تو ہم چھوڑیں گے نہیں، اور طالبان نے جو اٹیک کیے ہیں اس کا بھی ہم اپنے سیلف ڈیفنس میں جواب دے رہے ہیں، حالانکہ اٹیک پاکستان نے پہلے کابل پہ کیا تھا۔ اپنے لوگوں کو چپ کرانے کے لیے کہ 11 فوجی ایک دن میں مارے گئے تھے، جس میں لیفٹیننٹ کرنل اور کیپٹن اور پتہ نہیں کون کون تھے، تو اس کی چپ کرانے کے لیے انہوں نے کابل پہ کیا کہ افغانستان ریٹیلیٹ نہیں کرے گا، لیکن دس از ناٹ دیٹ افغانستان جو آپ کے پیچھے چپ چاپ چلتا رہتا تھا۔ اور یہ ہے کہ 48 کا سیز فائر ہے، اور یہ ابھی ہمارے نیگوسیشنز چل رہے ہیں قطر میں، یہ نیگوسیشنز ہو رہے ہیں، اس میں افغانستان کے وزیر دفاع جو ہیں مولوی محمد یعقوب وہ لیڈ کر رہے ہیں، پاکستان کے کچھ فوجی اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ کر رہے ہیں۔ عزیز دوستوں، بنیادی مسئلہ وہی ہے کہ افغانستان کہتا ہے کہ تم لوگوں نے ہمیں پریشر میں لینے کے لیے آئسس، داعش، خراسان کے ٹیررسٹوں کو اپنے ملک میں جو چھپا کے رکھا ہوا ہے اور ان کی ٹریننگ اور ہتھیار دے کے افغانستان میں ٹیررزم کروا رہے ہو، وہ جب تک تم واپس نہیں کرو گے افغانستان تم سے دوستی نہیں کر سکتا۔ آئسس لیڈرشپ جو ہے نا پاکستان میں انجوائے کر رہی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کو اچھی طرح پتہ ہے، پھر بھی ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ایک جو اس کی وہ ہے نا کہ انڈیا کو نیچا کرنے کے لیے اس حد تک بے وقوفی میں جا رہا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ آئسس، طالبان نے تو اب ٹیررزم ختم کر دیے، طالبان از نو مور ٹیررسٹ کنٹری، اور پاکستان کو خطرہ یہ تھا کہ آہستہ آہستہ سعودی عرب اور کچھ کنٹریز طالبان کو ایکسیپٹ کر لیں گے، چائنا ایکسیپٹ کر لے گا، تو اس لیے یہی چیز کر رہا ہے۔ جیسے کہ جب ابراہیم اکارڈ امپلیمنٹ ہونے جا رہا تھا، سعودی عرب اور دوسرے کنٹریز اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانا شروع کر رہے تھے، تو حماس کے ذریعے یہ کام کیا گیا غزہ میں 7 اکتوبر کو، اور جس کے نتیجے میں سب پیچھے ہٹ گئے تھے۔ تو یہی چیز پاکستان بھی طالبان کے ساتھ کر رہا ہے، اس کا خمیازہ پاکستان کو بہت بھگتنا پڑے گا۔ دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا کو سب اچھی طرح پتہ ہے، اپنے فی الوقت ٹیمپرری کوئی ان کی پالیسی ہے جس کی وجہ سے وہ نظر انداز کر رہے ہیں، لیکن میں نے آپ کو بار بار کہا ہے کہ افغانستان کے پاس امریکہ کے چھوڑے ہوئے کچھ ہتھیار ہیں، کچھ آرمرڈ وہیکلز ہیں، کچھ ٹینک ہیں، ان کو بھی صحیح آپ چلا نہیں سکتے، اور پھر یہ ایکوپمنٹس ایسے ہوتے ہیں جو جنگ کی حالت میں آپ کو ان کے اسپیئر پارٹس چاہیے ہوتے ہیں، ان کی ریپیئرنگ چاہیے ہوتی ہے، ان کی ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے، وہ سب نہیں ہے بیچارے طالبان کے پاس۔ تو کنونشنل وار میں وہ پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن جو گوریلا وارفیئر ہے، پھر ان کو پاکستان ایک 24-25 کروڑ کا دیش ہے، چھوٹا موٹا انفراسٹرکچر بھی ہے، کاروبار، یہ سب چیزیں، وہ بھاری پڑے گا۔ جیسا کہ آپ دیکھیں کہ کل میر علی فاٹا کا جو پاکستان کا ایریا ہے، اس میں ایک دھماکہ ہوا ہے اور اس میں 6 پاکستان کے سولجر مارے گئے ہیں، اور یہ چیزیں پاکستان پھر کنٹرول نہیں کر سکے گا۔ فائنینشیلی پاکستان کی اکانومی اتنی تباہ ہے کہ $1 بلین کی ترانش لینے کے لیے آئی ایم ایف کے پاس فائنینس منسٹر اور اس کا پورا ڈیلیگیشن وہاں پہ ہاتھ پاؤں جوڑ رہا ہے، ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے ساتھ واشنگٹن میں۔ فائنینشیلی پاکستان زیادہ عرصہ چیزوں کو اس طرح چلا نہیں سکتا۔ اس افغانستان پاکستان کے کلیش کی وجہ سے چمن بارڈر اور جو 2 بارڈر ہیں پاکستان کے وہ بند ہیں۔ افغانستان کی میجورٹی ٹریڈ کا دار و مدار تھرو پاکستان ہے کہ یہ لینڈ لاک کنٹری ہے،
اور ایران کے اوپر امبارگو ہے جو کہ دوسرا سمندر کا کنارہ ہے افغانستان کے لیے، تو پاکستان اس کو بلیک میل کر رہا ہے اور وہ ٹریڈ بند کر دیے. وہ ٹریڈ بند کرنے کا مطلب افغانستان میں کھانے پینے کی اور دوسری چیزوں کی بہت شارٹیج رہے گی، لیکن اس کا نقصان پاکستان کو بھی ہو رہا ہے. روز کا 1 بلین روپیہ، روز کا 100 کروڑ روپیہ پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، اس لیے کہ سینکڑوں کنٹینرز جو ہیں پاکستان کی، جو 2 سی پورٹس ہیں، پورٹ قاسم اور کراچی پورٹ ٹرسٹ، یہ دونوں کراچی کے ہی پورٹ ہیں، وہاں پہ سینکڑوں کنٹینر پڑے ہوئے ہیں. اور یہ ہے کہ 500 کنٹینر اس کے علاوہ جو گاڑیاں جا رہی ہیں، ٹرک، اور وہ 500 چمن بارڈر پہ اور 400 تورخم بارڈر پہ اور 100 غلام خان بارڈر پہ اٹکے ہوئے ہیں، 100 کھالاچی بارڈر پہ اٹکے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کو روز کا 100 کروڑ روپے کا نقصان ہو رہا ہے. پاکستان نے اس جنگ میں افغانستان سیویلینز کے اوپر حملے کیے، بمباری کی، اور اس سے افغانستان کے سیویلینز کا نقصان ہوا. اور یہ ہے کہ جواب میں افغانستان نے پاکستان کے فوجیوں کو مارا. اس کی جو اگزامپل ہے اس کا، جو میں آپ کو ادھارن دوں گا، وہ یہ ویڈیو ہے. دیکھ لیں، درجنوں کفن پوش فوجی آ رہے ہیں جن کو جھنڈے میں لپٹا گیا ہے. جھنڈے میں آپ کو پتہ ہے کہ صرف فوجیوں کو لپیٹا جاتا ہے، سیویلینز کو نہیں. اور پاکستان کی قسمت ہے کہ پاکستان عاصم منیر کے چیف بننے کے بعد سے مسلسل جنازے اٹھا رہا ہے. بھارت پاکستان کی جو لمیٹڈ وار ہوئی تھی، اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان مسلسل جنازے اٹھا رہا تھا. بدتمیزی نہ کرو ہمارے ساتھ، ابھی ہم سافٹ چل رہے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس کیا لیوریج ہے؟ پاکستان کو وہی کرنا پڑے گا جو ٹرکی نے سیریا اور عراق میں کیا تھا. اپنی سرحدوں کے باہر 30-40 کلومیٹر کا ایک بفر زون بنانا پڑے گا جو بالکل کلین ایریا ہے، نو مینس لینڈ، یہاں پر کوئی بھی نہیں ہوگا. افغان طالبان کو یہ صاف صاف کنوے کر دینے کی ضرورت ہے کہ اگر پاکستان کی پوسٹوں پہ حملہ ہوا افغانستان کی سرحد سے، تو ہم سرحد کے اس پار موجود تمام افغان ملٹری گیرزنز اور پوسٹ کو تباہ کر دیں گے، اور ہمیں کر دینا چاہیے. وی شوڈ ٹیل دیم ویری کلیئرلی کہ آپ اپنی سرحد سے 30 کلومیٹر پیچھے چلے جائیں. آپ اگر اپنی سرحدوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، پاکستان کی پوسٹوں پہ حملہ ہو رہا ہے، تو پاکستان اب اندر افغانستان کے جا کے آپ کو مارے گا، ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے گا. نہ آپ خود کارروائی کرتے ہیں، نہ ہمیں کرنے دیتے ہیں، نہ مل کر کرتے ہیں. یہ بکواس نہیں چلے گی. ہم بفر زون بنائیں گے ڈیورنڈ لائن کے پرلی طرف. وہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم ڈیورنڈ لائن کو تسلیم نہیں کرتے. اگر پاکستان نے کہہ دیا کسی دن کہ ہم ڈیورنڈ لائن کو تسلیم نہیں کرتے، تو ان کو لگ پتہ جائے گا ٹھیک سے. اور اب ہمیں کہہ دینا چاہیے افغانستان کے اندر جتنی ہائٹس ہیں امپورٹنٹ، وہ ہمیں کیپچر کر لینی چاہیے اور ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے ایئر فورس کے ساتھ اور آرٹلری سے، تاکہ ہم وہاں پہ بیٹھ کے اندر افغانستان کی اچھی طرح دیکھیں اور ان کو وہاں پہ ہٹ کریں اور ان کو کلیئرلی بتا دیں کہ ہم 20 کلومیٹر کا ایک بفر زون بنا رہے ہیں. بار بار یہ دھمکی دیتے ہیں افغان طالبان کہ جی ہم نے تو 2 سپر پاورز کو شکست دی ہے، پاکستان کو بھی شکست دے لیں گے. یہ خناس ان کے دماغ سے نکالنا تسلی سے ضروری ہے. 2 سپر پاورز کو انہوں نے اس لیے شکست دی ہے کہ ان کی پشت پر پاکستان کھڑا ہوا تھا. پاکستان نے ان کی عورتیں اور بچے محفوظ کیے ہوئے تھے. پاکستان نے ان کی سپلائی لائن کھولی ہوئی تھی. پاکستان نے ان کی قیادت کی حفاظت کی. پاکستان نے ان کو ہر طرح سے سپورٹ کیا. تب جا کے انہوں نے 2 سپر پاورز کو، ایون امریکن دور میں بھی پاکستان نے ان کی ساری سپلائی لائن اور ان کے سارے بچے اور فیملیز کی حفاظت کی. تب جا کے انہوں نے امریکنز کے خلاف جنگ کی. لہٰذا یہ بھوسا اپنے دماغ سے نکال دیں گے کہ انہوں نے اپنے طور پر امریکنز کو. یہ لال ٹوپی جو بتا رہا ہے نا، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ ان کی ڈیزائنز ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ڈیورنڈ لائن کو پش کیا جائے اور خاص طور پہ واخان کوریڈور، واخان ویلی قبضے میں لیا جائے، جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بار بار کہ یہ ان کے نقشے سوشل میڈیا پہ پھیلے ہوئے ہیں. اور اس میں آپ نارتھ کی سائڈ پہ دیکھیں تو واخان کوریڈور کو یہ قبضہ کرنا کا پلان ہے. اور لال ٹوپی نے آپ کو بتا ہی دیا کہ افغانستان کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ ایک 300 کلومیٹر کی 30 کلومیٹر کی کوریڈور بنائی جائے جو کہ نو فلائی زون ہو. تو بھائی صاحب آپ اپنے ملک میں بنا لیں وہ 30 کلومیٹر کی کوریڈور، آپ ادھر ہی کیوں بنانا چاہ رہے ہیں؟ اور ترکی کی مثال دے رہے ہیں نا، تو ترکی از اندر تھنگ، بھول جاؤ.
ترکی از اندر تھنگ, سیریا از اندر تھنگ. سیریا انٹرنیشنل پالیٹکس کا گھر ہے. وہاں پہ ترکی کا کریٹڈ آئسس کا چیف جولانی پریسیڈنٹ بن گیا ہے. وہ تو کپڑے اتار کے بھی سب کچھ دینے کو تیار ہے. تو اس کی مثال نہیں تو یہاں پہ طالبان بیٹھا ہے. طالبان سے مجھے 50 اختلافات ہیں. میں ان کے ہیومن رائٹس وائیولیشنز کا شدید مخالف ہوں. اور ان کے ہیومن رائٹس وائیولیشن خالی عورتوں اور لڑکیوں کے اوپر نہیں ہیں, آدمیوں کے اوپر بھی ہیں. حجام کی دکانیں بند کر دی ہیں, داڑیاں منڈوانے کی اجازت نہیں ہے, میوزک آپ سن نہیں سکتے. مطلب افغان یوتھ ہے نا, خاص طور پہ وہ آپ کرکٹ کے میچوں میں دبئی میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں, افغانستان کی کرکٹ ٹیم کو دیکھ لیں, یوتھ ان چیزوں کی طرف جا رہی ہے. لیکن افغانستان میں پاکستان کی ڈیزائن سے ہی یہ اسلامائزیشن آیا ہے. یہ سب کا ذمہ دار پاکستان ہے, ورنہ کابل یونیورسٹی کا کیا حال تھا یہ سب کو پتہ ہے. لیکن پاکستان نے ایک ڈیزائن کے تحت یہاں پہ اسلامائزیشن پھیلایا, جس کا نتیجہ آج یہ نکلا ہے کہ افغانستان اسلامائزڈ ہو گیا ہے. تو میں شدید مخالف ہوں, لیکن جو پاکستان کر رہا ہے نا اس کو تو میں کبھی ایکسیپٹ کر ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ پاکستان ایک ٹیررسٹ کنٹری ہے. ٹیررزم اس کے خون میں شامل ہے. ابھی پاکستانی چیخ رہے تھے, ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں پاکستان کے ایک فوجی کی لاش کے کپڑے اتار کے اس کے ساتھ خوب افغانیوں نے وہ کیا. تو یہ نفرت نظر آ رہی ہے کہ افغانی چاہے طالبان کے ہوں کہ طالبان کے مخالف ہوں, وہ پاکستان کے گھناؤنے کردار کو دیکھ کے اب پاکستان سے شدید نفرت کرتے ہیں. اب یہ کسی نے ٹویٹ کی کہ کوئی منیر گشتی کے بچے کو جگاؤ, شرابی گالی دے کے کہا کہ شرابی چمن بارڈر پہ ہمارے سولجر کی باڈیز کو گھسیٹا جا رہا ہے اور یہ کتی کا بچہ کہیں نظر نہیں آ رہا. اور دوسرے نے بھی کہا کہ سو اے ویڈیو آف طالبان ڈریگنگ دا ڈیڈ باڈی آف اے سولجر اسٹرپنگ ہم نیکڈ اینڈ ککنگ ہم, مائی بلڈ از بوائلنگ. اور جو پاکستان کے جو فیس بک کے شیئر ہیں نا, وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں ایسا ہوتا ہے. تو یہ کسی نے لگایا ہے کہ کیپٹن سوربھ کالیا, کارگل وار کے دوران پاکستان آرمی نے اس کی باڈی کو سگریٹوں سے جلایا, اس کے کان میں سوراخ کیے گرم سلاخوں کے ساتھ, اس کی آنکھیں نکال دیں, اس کے سارے دانت توڑ دیے, ہڈیاں توڑ دیں, اس کے کھوپڑی کے ہڈیاں توڑ دیں, اس کے ہونٹ کاٹ دیے, اس کا ناک کاٹ دیا. یہ پاکستان کرے تو صحیح ہے, تمہارے ساتھ جب ہو تو غلط ہے. تو عزیز دوستوں, یہ ہے ایک اور چیز سامنے آئی ہے کہ یہ احتشام اللہ کے ایک اور فیس بک کے پاکستانی شیئر ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ سینکڑوں پاکستانی اسٹوڈنٹ کابل میں پڑھ رہے ہیں اور وہ اب اپنے آپ کو ان سیف سمجھ رہے ہیں, جبکہ ہزاروں پاکستان میں افغان ریفیوجیز ہیں جو پاکستان میں اپنے آپ کو ان سیف سمجھ رہے ہیں. دونوں گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کی سیفٹی کو مسٹ کرے. ہمیں کئی میسج آ رہے ہیں پاکستانی اسٹوڈنٹس جو کابل میں ہیں, تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کابل میں پاکستانی اسٹوڈنٹ کیا پڑھنے گئے ہیں؟ کابل میں البرٹ آئنسٹائن بیٹھا ہوا ہے, اسٹیفن ہاکنگز بیٹھا ہوا ہے, کون ہے؟ کابل میں کیا پڑھنے جا رہے ہیں پاکستانی اسٹوڈنٹ؟ تو یہ ان کا حساب کتاب ہے. اور یہ ہے کہ پاکستان اس بہانے سے افغان ریفیوجیز کو یہاں سے نکال رہا ہے. پاکستان نے افغان ریفیوجیز کو 7 دن کے اندر اپنے گھر, دکانیں, کاروبار سب بند کر کے افغانستان چلے جائیں 2 کپڑوں کے ساتھ. یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ اس پہ دنیا خاموش ہے, UN خاموش ہے. میرا خون کھول اٹھتا ہے کہ جو ریفیوجیز لیگلی پاکستان میں 40 سال سے رہ رہے ہیں, انہوں نے کاروبار جمائے ہیں, انہوں نے پراپرٹیاں خریدی ہیں, اور 40 سال میں تو 3 نسلیں 4 نسلیں آ جاتی ہیں, نیشنلٹیاں لے لی ہیں. آپ ان کی سب چیزوں پہ قبضہ کر رہے ہیں. اور آپ یقین مانیں پنجاب میں, کیونکہ پاکستان میں افغان ریفیوجیز کا کاروبار کیا ہے, چائے کا ہوٹل ہے,
جس میں چائے بہت اچھی بناتے ہیں، تندور ہیں، کھانے پینے کی چیزوں کے ہیں، ڈرائی فروٹ کی دکانیں ہیں. اب باقاعدہ پنجابی ان بزنسز کو لوٹ رہے ہیں، جا کے قبضے کر رہے ہیں ان کی جگہوں پہ، ان کی بزنسز پہ. تو یہ اس قوم سے، پاکستانیوں سے آپ اور کیا ایکسپیکٹ کریں گے، مجھے کوئی یہ بتا دے. تو عزیز دوستوں، یہ ایک بہت ہی گھناؤنا کام ہے، اور اس کی جتنی کنڈیمنیشن کی جائے نا وہ کم ہے. عزیز دوستوں، چائنا نے پاکستان کے اوپر آروپ لگایا ہے کہ پاکستان کو ہم جو بھی ٹیکنالوجی دے رہے ہیں وہ امریکہ کو بیچ رہا ہے. چائنا پاکستان کی ہمالیہ سے اونچی دوستی کا دور اب ختم ہو گیا ہے. اب چائنا پاکستان کی ہمالیہ سے اونچی دوستی اب بحر کاہل جو ہے اٹلانٹک اوشین، اس کی سب سے گہرائی تک نیچے پہنچ گئی ہے. چائنا نے پاکستان کو دیکھ لیا ہے، اور یہی ہوتا ہے جب آپ ایک شادی شدہ عورت شوہر کے باہر جانے کے بعد ادھر ادھر منہ مارے نا، تو جب پتہ چل جائے سب کو. ایسے ہم نے اکثر ویڈیوز دیکھی ہیں کہ ایک لڑکے کی میں مثال دوں گا، کافی ویڈیو وائرل تھی. اس نے 4 لڑکوں کو میسج کیا کہ تم جس لڑکی کے ساتھ تمہارا افیئر ہے نا، ان کے ساتھ میرا بھی ہے، تو ہم 5 مل کے میرے گھر پہ آؤ تم 4، اور ہم اس کو بلاتے ہیں. تو اس لڑکے نے لڑکی کو کہا کہ آج چلو نا ڈیٹ مارنے میرے گھر پہ. لڑکی آئی تو وہ 5 اس کے بوائے فرینڈ ادھر بیٹھے تھے. تو یہ ہوتا ہے پاکستان جب کیریکٹر لیس بن کے یہ چیزیں کرے گا. عزیز دوستوں، آخر میں آپ کو کے پی کے نئے چیف منسٹر سہیل آفریدی کے بارے میں بتا دوں کہ یہ فاٹا سے پہلے چیف منسٹر الیکٹ ہوئے ہیں. پہلی بار فاٹا سے چیف منسٹر الیکٹ کیا ہے. عمران خان نے یہ جو پتہ کھیلا ہے نا، یہ تباہی ہے. عاصم منیر کی جو ٹیم ہے وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی، اور اس کو الیکٹ کروایا. پھر اس کے اوپر پروپیگنڈا کے رو ایجنٹ ہے، ٹیررسٹ ہے، فلانے ڈھمکانے اپنی جگہ. جب اس نے پہلا دن آفس میں لیا تو فوٹو وائرل کر دی کہ اس نے جینا کی فوٹو ہٹا کے اپنے پیچھے عمران خان کی فوٹو لگائی ہے. پھر پی ٹی آئی والوں نے مختلف فوٹوز لگائیں کہ عمران خان کی پکچر ادھر تھی، جینا کی پکچر اس کے پیچھے تھی، وہ تم کاٹ کے یہ والا پورشن دکھا رہے ہو. تو ایک پروپیگنڈا چل پڑا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سہیل آفریدی نے کہا کہ میں آپریشن نہیں ہونے دوں گا. پٹھان پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، بٹ پشتون یوتھ منظور پشتین کے ساتھ ہیں، اور پاکستان کچھ کر نہیں سکتا ان کے ساتھ. تو عزیز دوستوں، اس وقت یہ سچویشن ہے پاکستان کی. لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ عزیز دوستوں فار آل یور سپورٹ. کائنڈلی کیپ سپورٹنگ.